اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی، ان کی والدہ انہیں بیت المقدس لے کر کے گئی۔ حضرت مریم کے والد صاحب کا نام عمران جیسے قرآن میں آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہی تھا۔ تو حضرت عمران علیہ السلام بیت المقدس کے امام ہوا کرتے تھے۔ حمل کی حالت میں حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کو بیت المقدس لے کر کے گئی، عابدین کے پاس جو وہاں کے مجاور تھے ان کے پاس میں لے کر کے گئی۔ ہر آدمی چاہتا تھا، ہر شخص چاہتا تھا کہ میں ان کی پرورش کروں، میں ان کی دیکھ بھال کروں۔ بہرحال نا اتفاقی ہوئی، اور یہ آگے چل کر کے ساری بات پوری تفصیل سے آئے گی، لیکن یہاں پر قرآن اندازی ہوئی اس بات پر اور حضرت مریم کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ پایا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے، یعنی حضرت مریم کی جو ماں ہے ان کے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام لگتے تھے، تو ان کے خالو ہوئے۔ تو جو ان کے گھر میں جو ان کی بیوی تھی وہ خالہ ہوئی۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے حضرت مریم کی پرورش آئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو ایک حجرہ دے دیا گیا عبادت کرنے کے لیے بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر۔ تو وہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بیٹی سے ملنے جایا کرتے تھے تو وہاں دیکھتے کہ سردی کا موسم چل رہا، گرمیوں کے پھل ان کے سامنے موجود ہیں۔ سردی کا موسم ہے، گرمی کا پھل ان کے سامنے موجود ہے۔ گرمی کا موسم چل رہا، سردی کے پھل ان کے سامنے موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے کمرے میں کسی کو آنے جانے کی اجازت تک نہیں ہے؟ تو وہی بات حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھی کہ یہ کیسے، یہ پھل آپ کے پاس، یہ میوے کہاں سے آئے؟ کہا کہ میرے اللہ دینے والا ہے، اس کے غیب کے خزانے سے آئے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اب یہ بات وہاں پہ دیکھی، بے موسم اللہ پھل دینے پر قادر ہے،
تو مجھے بڑھاپے کی حالت میں جو ہے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کی جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکریا علیہ السلام کے لیے بشارت آ گئی۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں جو ہے آواز دے کر کے کہا اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ یحییٰ کی نام بھی دیا، اب ان کی صفات بھی بیان کی اللہ نے، کیسا بیٹا ہوگا، خوشخبری دی جو اس کی شان سے پیدا ہوں گے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں کہ حضرت مریم کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، ابھی یہ بھی پیدا نہیں ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن حضرت زکریا کی جو اولاد ہے حضرت یحییٰ یہ پہلے پیدا ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ کلمہ کن سے جو ہے کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، یہ کلمہ کن سے جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، سردار ہوں گے۔ اور یہاں پر جو ہے ان کی جو صفات بیان کی جا رہی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور سے روکے ہوئے ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، جبکہ سارے نبیوں کی سنت ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ بات صرف یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی کہ جو ہے یحییٰ علیہ السلام جو ہے شادی نہیں کریں گے۔ خود اللہ جس کی گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ ان کو جو ہے ایسی خواہشات ان کو پیدا ہی نہیں ہوں گی، اگر پیدا بھی ہوں گی تو وہ ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے آگے آئے گا، وہ اللہ کے نبی بھی ہوں گے، تو اپنے نفسانی خواہشات کو مکمل طور سے روکے ہوئے ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت بیان کی، اور نبی ہوں گے، ان کا شمار جو ہے نیک لوگوں میں ہوگا، ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے پوری بشارت حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام کو دی۔ اب یہ دعا کب سمجھ میں آئی؟ جب جو ہے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے بشارت دے دی تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ ہوگا، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو ہے اللہ دوبارہ جوانی دے گا یا بڑھاپے کی حالت میں ہی جو ہے اللہ مجھے اولاد دے گا، کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کوئی جو ہے اولاد کے آثار نظر نہیں آتے، اب کیسے اللہ کس حالت میں اللہ اولاد دے گا؟ اب یہ اگلی آیت میں جو ہے یہ بات بتلائی گئی، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا نے کہا یا رب، اے میرے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، میں تو بڑھاپے کی حالت میں ہوں، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، اگر بانجھ نہیں ہوتی تو پہلے جو ہے اولاد ہو جاتی۔ جوانی کی حالت میں جو ہے اللہ نے کہا کہ اسی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں ہی جو ہے اولاد دی جائے گی۔
ایسے نہیں کہ دوبارہ جوان کیا جائے گا، پھر اللہ کی قدرت کیسے سمجھ میں آئے گی ہمارے؟ اللہ کی قدرت کیسے سمجھ میں آئے گی ہمارے؟ جو چیز نہیں ہونے والی ہوتی ہے، جو ہماری عقل سے دور ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے جو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے، اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بہرحال جو ہے آگے انشاءاللہ اور بات بتلائیں گے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے بھی باتیں آئیں گی۔ پوری باتیں جو ہے یہ صورت ہی جو ہے سورہ آل عمران یعنی عمران علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ہے۔ عمران علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ حضرت مریم حضرت عمران کی لڑکی ہے، اور حضرت مریم کی جو ہے مریم کے لڑکے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طرح جو ہے ان کی اولاد کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے۔ انشاءاللہ جو ہے کل جو ہے موقع ملے گا تو کل بتلائیں گے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو